إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقال الله تعالى في موضع آخر ويل لكل أفاك أثيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں و پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی و پاکیزگی و کبریائی، حمد و ثنا صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لائق و سزاوار ہے، کیونکہ اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ دنیا کے چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، اکیلے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، وہی تمام لوگوں کا خالق ہے،
مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ بعد وہ چیز چنیدہ برگزیدہ انگنت بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر، ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے تمام صعوبتوں، پریشانیوں، مشقتوں، دشواریوں، تکلیفوں، دکھوں، مصیبتوں، رنجوں، غموں، آلام، مصائب، ڈیفیکلٹ وہ پرابلم اور سمسیاؤں کو جھیل کر کے، برداشت کر کے اللہ کا سچا اور پکا پیغام دین اسلام ہم اور آپ تک پہنچایا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جھوٹ بولنا ایک سنگین جرم ہے۔ جھوٹ کا تعلق ہر آدمی کے ساتھ جڑا ہوا۔ آج کل اگر ہر ایک آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے تو صبح سے لے کے شام تک میں نہ جانے کتنی مرتبہ کئی بار جھوٹ بولتا ہے۔ آدمی کو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے چھوٹا گناہ ہے، نہیں، یہ جھوٹ بولنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر ایمان ہے تو جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر جھوٹ ہے تو سمجھو ایمان نہیں۔ دلیل آپ قرآن اٹھائیے، پارہ نمبر 14، سورہ نمبر 16، سورۃ النحل، آیت نمبر 105 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ بے شک جھوٹ وہی لوگ باندھتے ہیں، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کے آیات پر ایمان نہیں لاتے، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ تو ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اگر ہم بھی ایمان لانے کے باوجود جھوٹ بولنے سے نہیں بچتے ہیں تو ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ایمان لا کر کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ علامہ قاسمی رحمہ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ان لوگوں کو زیبا ہی نہیں دیتا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ان لوگوں کا کام ہے جنہیں عذاب کا خوف نہیں ہوتا ہے، جنہیں جھوٹ بولنے کی جو سزا ہے اس کا ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ چلو کہ انہیں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ ہاں جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ پکڑ کرے گا، سزا دے گا، وہ کافر لوگ جھوٹ بولیں تو چلے، لیکن ایمان والے جھوٹ نہیں بولتے۔ علامہ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ سچائی کے ثواب اور جھوٹ کے سزا پر اہل ایمان جھوٹ نہیں بولتے، کافر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جھوٹ سے روکنے کے لیے سزا کا ڈر ہی نہیں ہے کہ مجھے سزا ملنے والا۔ تو کافر لوگ جھوٹ بولیں تو چلنے کے لائق ہے کہ انہیں ڈر نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو کر کے بھی اگر جھوٹ بولیں تو میرے بھائیو یہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والکذب، تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ کیوں؟ فإنہ مجانب للایمان، کیونکہ یہ جھوٹ جو ہے فإنہ للکذب مجانب للایمان ہے، جھوٹ ایمان کے منافی عمل ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہم اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ لوگ آج کے مسلمان اتنا جھوٹ بولتے ہیں جیسے وہ جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دلیل قرآن سے، پارہ نمبر 17، سورہ نمبر 22، سورۃ الحج،
آیت نمبر 30 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، تم بتوں کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے پہلے کیا کہا؟ تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے۔ واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز کرو بچو۔ اس آیت کریمہ میں میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ میں ذکر کیا، بتوں کی گندگی کے ساتھ میں اللہ نے جھوٹ کا ذکر کیا کہ جہاں ایک طرف بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہیں پر جھوٹ بولنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی سے جھوٹ کی سنگینی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے، شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی شرک کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ دلیل عن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وكان متكئا فجلس الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقوله حتى قلت لا يسكت، رواہ البخاری کتاب الادب باب حقوق الوالدین من الکبائر، حدیث نمبر 5976۔ صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے بیان فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیے سب سے بڑے گناہوں میں شرک آ گیا، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، وَكَانَ مُتَّكِئًا، ٹیک لگائے ہوئے تھے، فَجَلَسَ، آپ اٹھ کر کے صحیح سے بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد میں آپ فرمانے لگے الا وقول الزور وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی گواہی سے بھی بچنا۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی سے بچنا، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دہراتے رہے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے دل میں سوچا کاش آپ خاموش ہو جاتے تو اچھا رہتا۔ میرے بھائیو دیکھیے یہاں بھی اللہ کے نبی نے شرک کے ساتھ میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی کا ذکر کیا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے آپ کو میرے بھائیو بچاؤ۔ مومن لوگ جو ہوتے ہیں، رحمان کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی نہ تو جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، پارہ نمبر 19 سورہ نمبر 25 سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 72 والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے نیک بندے جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے۔ آج کے مسلمان کی حالت چند روپے میں بک جاتا ہے۔ آج چند روپے آپ اس کو کھلا دو، چائے پانی پلا دو، 1500 اس کے جیب میں رکھ دو، جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بک جاتے ہیں مسلمان میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے نیک بندے ایمان والے نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ انسان کو یہ ایسا عمل ہے جہنم کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ اپنے آپ کو اگر جھوٹ سے نہیں بچائیں گے تو جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، اور گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والکذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواہ مسلم، حدیث نمبر 2607۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وإن الفجور يهدي إلى النار،
اور برائی آدمی کو جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے کے جاتا ہے۔ تم میں سے ایک آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے، لگاتار جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، کم موقع ملے، کہاں اسے چانس ملے وہ جھوٹ بولے۔ یہاں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے کہ حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اس کا نام اللہ کے یہاں جھوٹ بولنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا۔ تو یہ ہم اور آپ کو یہ پتہ چلا میرے بھائیوں کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جہنم کی طرف لے جاتا ہی نہیں بلکہ جہنم کے اندر پہنچا کر کے رہے گا۔ ایسے آدمی کو جھوٹ جہنم میں ہی ٹھکانہ اس کا ہے۔ دلیل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، پارہ نمبر 25 سورہ نمبر 45 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 7 کے اندر، وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر جھوٹے گنہگار کے لیے جہنم ہے، ویل نامی جہنم، تباہ و بربادی ہے جو آدمی جھوٹا اور گنہگار ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ایسے آدمی کے لیے تباہ و بربادی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، بعض لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے میرے بھائیوں۔ چاہے آدمی سنجیدگی کے ساتھ بولے، چاہے مذاق میں بولے، جھوٹ اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی بڑا سنگین ہے، چاہے مذاق ہو یا جان بوجھ کر کے اچھے سے بولے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ دلیل آپ ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُزْهِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، رواہ ابو داؤد وحسنہ الالبانی، حدیث نمبر 4990۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، خسارہ ہے ایسے آدمی کے لیے جو دوسرے لوگوں کو کوئی ایسی بات بول کر کے ہنساتا ہے، جھوٹ بول کر کے ہنساتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کرتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کی بات کو سن کر کے ہنسیں، وہ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے۔ اخیر میں اللہ کے نبی نے پھر کہا، ویل لہ ویل لہ، اس آدمی کے لیے ویل ہے، ویل ہے یعنی تباہی ہے، تباہی۔ آج کتنے لوگ میرے بھائیوں جھوٹ بول کر کے مذاق میں ہنساتے ہیں، وہ ہنس دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے میں نے مذاق کیا تھا۔ مذاق نہیں چلنے والا ہے، مذاق میں آپ جھوٹ بول کر کے کسی کو پریشان نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اگر کسی نے مذاق میں بھی جھوٹ بول دیا تو میرے بھائیوں اس کے لیے ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے تو اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، زندگی میں کبھی بھی جھوٹ، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ مڈل کلاس میں ایک گھر کی ضمانت دے رکھی۔ دلیل حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 4800۔ میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ، جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ ہم بھی تو اب جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں میرے بھائیو؟ یہ عہد کر سکتے ہیں کہ نہیں آج سے ہم کبھی نہیں جھوٹ بولیں گے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو آپ بھی اللہ کے نبی کے اس آفر میں جو آپ نے ضمانت دی ہے، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی کبھی مذاق میں جھوٹ مت بولیے، انشاءاللہ اللہ کے نبی نے جو ضمانت دی ہے جنت کے بیچوں بیچ میں آپ کو بھی وہ ملے۔ بعض لوگ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے۔ کیا بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ بچوں کے ساتھ بھی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، وہ بھی حرام۔ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا حرام۔ دلیل ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 4991، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، بیان فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے. میری ماں نے مجھے بلایا، بیٹے عامر یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی. جب میری ماں نے مجھے بلایا تو اللہ کے نبی نے بعد میں میری ماں سے سوال کیا کہ تو نے اپنے بیٹے کو کیا چیز دینے کے لیے بلایا، کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ میری ماں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو ایک کھجور دینا چاہتی ہوں. کتنا؟ صرف ایک کھجور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، خبردار اگر تم اپنے بچے کو وہ ایک کھجور نہیں دیتی تو تمہارے رجسٹر میں، تمہارے کھاتے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا کہ تو نے اپنے بچے کو ایک کھجور دینے کے لیے بلایا اور کھجور نہیں دیا، یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا. میرے بھائی آج بھی تو ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ آج کی عورتیں بھی، آج کے باپ بھی، مائیں بھی اپنے بچوں کو بلاتی ہیں. جب بچہ روتا ہے آؤ میں تمہیں بسکٹ دیتی ہوں، میں تمہیں چاکلیٹ دیتی ہوں، میں تمہیں 5 روپیہ 10 روپیہ دیتی ہوں، اس طرح کی باتیں عورتیں کہتی ہیں. میرے بھائیوں تو بچہ جو رو رہا ہے وہ بسکٹ کا نام، چاکلیٹ کا نام، وہ پیسے کا نام سن کر کے خاموش ہو جاتا ہے. میری امی مجھ کو بلا رہے کچھ دینے کے لیے، آپ نے یہ کہہ کر کے بلایا، آپ کا بچہ آپ کے پاس گیا، آپ نے وہ بسکٹ نہیں دیا، وہ پیسہ نہیں دیا، وہ چاکلیٹ نہیں دلایا، آپ کے کھاتے میں ایک جھوٹ لکھ دیا گیا کہ آپ نے اپنے بچے کو دینے کے لیے بلایا، نہیں دیا. تبھی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر ایک کھجور نہ دیتی تو تمہارے رجسٹر میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ دن میں کتنا مرتبہ ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہوں گے میرے بھائی. تو یہ جھوٹ بولنا بھی، بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا حرام، جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن آج کل تو لوگ جان بوجھ کر کے اچھا خاصا جھوٹ بولتے. آج کل لوگ موبائل فون کے ذریعے سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. یہ موبائل دن میں کتنا مرتبہ جھوٹ بلواتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آدمی بازار میں اس کا کوئی جان پہچان والا آدمی فون کرتا ہے، آپ کہاں پر ہیں؟ کہیں گے گھر پہ ہیں. گھر پہ ہیں، فون میں بات کرے گا کہیں گے بازار میں. یہ جھوٹ نہیں ہے میرے بھائیوں، اس لوگوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. جہاں ہو وہی صحیح بتاؤ. اگر آپ گھر میں ہیں بازار میں بتا رہے ہیں جھوٹ، بازار میں ہیں گھر میں بتا رہے ہیں جھوٹ. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ کوئی آدمی بازار میں ہے اور اس کو کوئی آدمی بلا رہا آپ یہاں آؤ، وہاں سے اس کے گھر تک یا جہاں پہ آدمی بلا رہا ہے پہنچنے میں اگر 10 سے 15 منٹ میں لگے گا، وہ آدمی فون میں بولے گا بس 2 منٹ میں آ گیا، 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. میرے بھائیو 2 منٹ میں تم اتنی دوری طے کر لے جاؤ گے؟ آپ صحیح بولو، میں بازار میں ہوں، فلاں جگہ پہ ہوں، آ رہا ہوں انشاءاللہ، جو 10-15 منٹ لگے آپ کے پاس پہنچ جاؤں. 2 منٹ میں لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا، 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، بس گھر میں ہوں، باہر آ رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں. آپ کتنا دور رہتے ہیں؟ یہ معمولی نہیں ہے، یہ باریک چیزوں پر محاسبہ ہوگا میرے بھائیو. یہ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائیے میرے بھائیو. تو یہ موبائل فون میں انسان کو دن میں نہ جانے کتنا مرتبہ جھوٹ بلواتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے اور انسان کو جہنم کے اندر ڈھکیل دینے والا عمل. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار میں، بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں میرے بھائیو. جھوٹ کی وجہ سے اس کی کمائی ہی حرام ہو جاتی. کوئی آدمی اگر کوئی دھندا کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار کے اندر اگر جھوٹ بولنا شروع کر دے، جھوٹ بول کر کے وہ کتنا بھی کمائے، پہلی بات تو اس کے اندر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی وہ کمائی بھی حرام ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں اپنے سامان کو جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے بیچتے ہیں تاکہ گراہک جو ہوتا ہے، وہ کسٹمر ہوتا ہے، اس کو وشواس دلانے کے لیے کہ نہیں بھائی آدمی قسم کھاتا ہے، یہ آدمی قسم کھا کے کہہ رہا ہے نہیں یہ برانڈڈ مال ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ بہترین چیز ہے. حالانکہ اس کے اندر وہ صلاحیت بھی اگر نہیں ہوتی ہے، تم جھوٹی قسم کھا کر کے سامان کو بیچ دیتے ہو. میرے بھائیو جو لوگ ایسے تاجر ہیں جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، نظر رحمت سے دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا. ایسے لوگوں کو اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا، دردناک عذاب ہوگا. دلیل مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। المسبل إزاره والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواہ مسلم حدیث نمبر 106۔ آپ نے بیان فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ کل قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صرف ایک آدمی کا ذکر کرتا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وہ آدمی جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے، اللہ ایسے آدمی سے نہیں بات کرے۔ آج کل کاروبار میں لوگ اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں 500 روپے کا مال لے کر کے آتے ہیں، اس کو 1000 روپے میں آپ 1000 میں بیچو، 700 میں 800 میں 300 فائدہ لو، 400 لو، جھوٹ مت بولو، صحیح ہے جائز ہے، لیکن جھوٹ بول کر کے نہیں، اللہ کی قسم میں نے اس کو 800 میں خریدا ہے، یعنی 500 کا مال خریدے ہو، آپ کہہ دو نہیں اللہ کی قسم میں نے 800 میں خریدا ہے، اس کو کم میں دینے کے لیے، یعنی اس سے 500 روپے کا کوئی آپ سامان ہول سیل میں خرید کے لے کے آتے ہیں، آپ جھوٹ بول دیے میں نے 800 میں خریدا، اس کو آپ 850 میں دے رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں آپ سے نہیں لے رہا ہوں، زیادہ 50 روپے سے لے رہا ہوں، جھوٹ بول کر کے وہ آپ 300 بڑھا کے جھوٹ بولے ہیں، آپ 350 فائدہ لے رہے ہیں، آپ کی وہ کمائی بھی حرام کی ہو گئی اور اس کمائی کے اندر برکت نہیں ہے میرے بھائیوں، سب بیکار ہو جائے۔ کتنے لوگ آج کل کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کمائی بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچائیے میرے بھائیوں۔ تو یہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ جھوٹ بولنا تو منافقوں کی نشانی ہے، سب کو معلوم۔ بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، رواہ البخاری حدیث نمبر 33 کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دیکھیے پہلے نمبر پہ آگے بات میں جھوٹ بولتا ہے، وہ منافق کی پہچان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اس میں میرے بھائیوں بات میں جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، منافق کی پہچان ہے۔ ہم اور آپ کو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، لیکن لوگ نہیں بچتے میرے بھائیوں، معمولی سمجھتے۔ لہذا کوئی آدمی اگر اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکانہ تو ڈائریکٹ جہنم میں۔ اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ بولنے کا کیا مطلب کہ کوئی آدمی کوئی بات بیان کر دے اپنی طرف سے گڑھ کر کے وہ کہے اس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ دلیل بخاری کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری حدیث نمبر 1291۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو پھر ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے کہ وہ آدمی کوئی اپنی طرف سے بات گڑھ کر کے اس کو میری طرف منسوب کر دے، نہیں اس کو اللہ کے نبی نے کہا۔ لہذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جھوٹ اگر آدمی بولنا چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے میرے بھائیوں کئی گناہ اپنے آپ چھوڑ جاتے۔ یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، صرف ایک ہی عمل جھوٹ بولنا آدمی چھوڑ دینا تو اس کے اندر اگر اور بہت ساری برائیاں ہیں وہ اپنے آپ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی بھی دلیل ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 168 کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں جھوٹ بولتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں زناکاری کرتا ہوں، یہ ساری برائیاں میرے اندر ہے، اور ایک ہی وقت میں ان تمام برائیوں کو چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں کوئی ایک اس میں سے برائی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم صرف ایک برائی چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں وہ آدمی ایمان لے آتا ہے،
इस शर्त पर एक बुराई छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद में जब वो लौट करके जाता है, घर पहुंचता है, जब उसके सामने शराब रखी जाती है, शराब पीने का वक्त आता है, तो वो सोचता है कि अगर मैंने आज शराब पी ली, कल अल्लाह के नबी अगर मुझसे पूछेंगे क्या तुमने शराब पी है, तो मुझे झूठ नहीं बोलना है, गुनाह छोड़ना है। अगर मैंने पी ली तो अगर सही सही बोल दिया मैंने शराब पी, अल्लाह के नबी सजा यानी उसके जो सजा होती है शराब पीने की वो नाफिज करेंगे, मुझे भुगतना पड़ेगा। वो अगर मैंने झूठ बोल दिया तो ये वादा खिलाफी होगी, यही सोच करके वो शराब पीना छोड़ देता है। रात के वक्त चोरी करने का जब वक्त आता है, वो चोरी करने के लिए जाता है, तो मेरे भाइयों फिर उसके दिल में ये ख्याल आता है अगर मैंने चोरी कर लिया, अल्लाह के नबी मुझसे पूछेंगे क्या तूने चोरी की है, तो मैंने अगर बता दिया चोरी की है तो चोरी की सजा है हाथ काटने का, मेरे हाथ काटे जाएंगे। फिर उसके बाद में वो आदमी चोरी करना भी छोड़ देता है। जब बदकारी करने का वक्त आता है, ज़िनाकारी का, मेरे भाइयों वो आदमी फिर यही सोच करके कि अल्लाह के नबी के सामने मैं क्या जवाब दूंगा, अगर ये मैंने गलत काम कर लिया तो मैं झूठ भी नहीं बोलना है, लिहाजा वो ज़िनाकारी बदकारी करने को भी छोड़ देता है। मेरे भाइयों सुबह अल्लाह के रसूल के पास पहुंचता है और कहता है अल्लाह के रसूल, मैंने सिर्फ आपने मुझे एक गुनाह छोड़ने को कहा था, झूठ बोलना, उस एक गुनाह के छोड़ने की वजह से मेरे तमाम गुनाह छूट गए, मेरे अंदर से तमाम बुराइयां खत्म हो गई। यानी झूठ बोलने के साथ शराब पीना, ज़िनाकारी करना, चोरी करना, ये सब छूट गया। ये झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, आप भी अपने आप को उससे बचाइए, झूठ बोलने से बचाइए, वरना क़यामत के दिन मेरे भाइयों झूठ बोलने की वजह से इंसान को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। एक आखिरी हदीस, 3 जगह झूठ बोलना जायज़ है जहां झूठ की इतनी सारी मजम्मत है कि झूठ बोलने का ये सजा है, ये गुनाह है। एक तो ये भी है मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं वो हदीस पेश करूं, झूठ बोलने की वजह से मरने के बाद में जब तक क़यामत नहीं कायम हो जाएगी, इंसान के जबड़ों को कब्र के अंदर बरज़ख की जिंदगी में उसके जबड़ों को चीर करके यहां तक चीरा जाएगा और उसको यहां से यहां तक चीरा जाएगा झूठ बोलने की वजह से। दलील बुखारी की हदीस 1386 नंबर की लंबी हदीस है, जिसके रावी हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज से फारिग होते, हमारी तरफ मुतवज्जा होते और फिर आप पूछते क्या तुम में से आज किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर कोई सहाबी कोई ख्वाब देखा होता उसको बयान करता, अल्लाह के नबी उसकी ताबीर बयान करते। मामूल के मुताबिक आपने यही सवाल एक दिन और किया, क्या तुम लोगों में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। उस दिन किसी ने कोई ख्वाब नहीं देखा था। अल्लाह के नबी ने कहा आज मैंने ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या है कि 2 आदमी मेरे पास आए, मुझको अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ ले गए और मुझे आलम बाला की सैर कराए। तो मैं क्या देखता हूं कि एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी उसके पास में खड़ा हुआ है। खड़ा होने वाले आदमी के हाथ में लोहे का एक आक्स है, लोहे का आला है, और वो खड़ा होने वाला आदमी जो आदमी बैठा है उस लोहे के आंख से उसके जबड़े में इसके दाखिल करता और चीर करके उसके गुद्दी सर के पिछले हिस्से तक लेकर के जाता, फिर दूसरे जबड़े में दाखिल करता, चीर करके उसके पिछले हिस्से तक लेके जाता, और जब ये चीरता तो पहला हिस्सा सही हो जाता, फिर आकर के इसको चीरना शुरू करता। कयामत तक इसके साथ ये अजाब होता रहेगा। अल्लाह के नबी ने पूछा जरा बताओ कि इसका क्या माजरा है, इसके साथ ये सजा क्यों मिल रही है। उन लोगों ने कहा आगे चलिए, लंबी हदीस है, लेकिन बाद में जब उन्होंने बताया कि जिसके जबड़ों को चीरा जा रहा था, अल्लाह के रसूल फ़इन्नहु अर्रजुलु यग़दु मिन बैतिही फ़यक्ज़िबुल किज़बत तबलुगुल आफ़ाक़, वो झूठा आदमी था। वो सुबह के वक्त घर से निकलता तो झूठ बोलता और उसका झूठ दूर दूर तक फैल जाता था। इसी वजह से कयामत तक इसके जबड़ों को चीरा जाता रहेगा, इसको सजा मिलती रहेगी। ये झूठ बोलने की वजह से मेरे भाई आप मर भी गए तो कब्र के अंदर फरिश्ते उसके जबड़ों को चीरेंगे, ये मामूली अजाब है। इसी वजह से अपने आप को झूठ बोलने से बचाइए। तो 3 जगह जो झूठ बोलना जायज़ है वो कौन
سے 3 جگہ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل الكذب الا في 3 يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس، رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 1939۔ میرے بھائیوں، غالباً یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صرف 3 جگہ میں جھوٹ بولنا اجازت یعنی جائز ہے، 3 جگہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے۔ نمبر 1، یحدث الرجل امرأتہ، آدمی کا اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یہاں پہ علامہ امام خطابی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے اچھے اچھے وعدے کرے، میں آپ کو یہ دلاؤں گا، میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا، اچھے اچھے وعدے کرے، یا اس کے شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے جو محبت کی جگہ کم ہے لیکن بیوی کے سامنے اس کا اظہار زیادہ کرے، مجھے آپ سے بے پناہ محبت، اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کی بیوی اگر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، ناراض ہے، تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، میدان جنگ میں جھوٹ بولنا جائز۔ جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہو رہا ہو تو آدمی ایسی جگہ پر جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی اپنی قوت کا اظہار جھوٹ بول کر کے زیادہ پیش کر سکتا ہے۔ امام خطابی کہتے ہیں کہ اپنی قوت سے زیادہ کا بیان کر سکتا ہے، نہیں مسلمانوں کی طاقت اتنی ہے، اتنے سارے فوج ہیں، ان کے پاس یہ اسلحہ ہے، یا پھر ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے جھوٹ بول کر کے کہ تم فلاں جگہ ان کو لڑنے کے لیے بلاؤ اور تم اس جگہ نہ پہنچ کر کے پیچھے سے ان کے اوپر اٹیک کر دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ جنگ میں یہ دھوکہ ہے، تو میدان جنگ میں جھوٹ بولنا جائز۔ اور تیسری جگہ ہے وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز۔ لوگ لڑ رہے ہیں، 2 آدمی اگر کسی معاملے کو لے کر کے لڑ رہے ہو، آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، تو کوئی آدمی تیسرا آدمی جا کر کے ان سے اچھی خبر سنائے، عمدہ خبر سنائے، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بول دے جو اس نے سنی نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، جھوٹ بول کر کے اس کو اچھا خبر سنا کر کے اگر وہ اصلاح کر دیتا ہے، معاملے کو سدھار دیتا ہے، لڑنے کی نوبت نہیں آتی ہے، تو لوگوں کے اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا جائز۔ لہٰذا میرے بھائیوں، تو صرف یہی 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے کہ 3 جگہ جائز ہے، کیا اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کے قریب مت لے جائے، لیکن آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ جھوٹ بولنے میں لگاتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، ایسے آدمی کو ان تمام وعیدوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔